الحمدللہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة جدي إبراهيم ورؤيا أمي وبشرى عيسى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم۔ تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کی ولادت باسعادت، آپ کے ایام زندگی کے خصوصی احوال، حضرت کی سیرت طیبہ کا مختصر تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کئی جمعۃ المبارک کے اجتماعات کے اندر میں بیان کر رہا ہوں۔ گزشتہ جمعہ ہمارا بیان اور تقریر حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر مبارک سے واپس مکہ مکرمہ سیدہ طیبہ جناب آمنہ کے گھر تک یہ معروضات میں گزارش کر چکا ہوں۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم جب حضرت کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ جناب آمنہ نے فرمایا، حضرت عبد المطلب کی خدمت کے چچا جان، میں چاہتی ہوں کہ اپنے بیٹے کو ننیال ملا کے آؤں، مجھے آپ اجازت مرحمت فرمائیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب لے جاؤں، مدینہ طیبہ لے جاؤں، اپنے ننیال لے جاؤں۔ جناب عبد المطلب نے بطیب خاطر اجازت دی اور ساتھ خدمت کے لیے ام ایمن کو روانہ کیا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے اندر حال احوال میں گفتگو میں مصروف ہوں گی، تو ایسے حال میں جناب ام ایمن آپ کا ہاتھ بٹائیں گی اور میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کریں گی۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ بیٹا خیال کرنا، زیادہ دیر نہ گزارنا، کیونکہ میرا گزارا بغیر پوتے کے محمد کے نہیں چل سکتا۔ حضرت جناب سیدہ آمنہ اپنے میکے پہنچی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ام ایمن ساتھ ہیں۔ انہوں نے 1 مہینہ قیام کیا وہاں، اور مہینے کے بعد ام ایمن، سیدہ آمنہ اور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم یہ واپس عازم مکہ ہوئے، مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ پروردگار عالم کے کچھ اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ راستے کے اندر جناب آمنہ کی طبیعت خراب ہونے لگئی، بخار آیا۔ ایک مقام ہے مقام ابوا، وہاں یہ حضرات پہنچے، سیدہ آمنہ کی طبیعت مزید خراب ہو گئی، یہ قافلہ مقدس وہاں رکا۔ سید الکونین امام الانبیاء سرکار دو عالم حضرت کا بھی بچپنا ہے، شاید ان کے وہم میں بھی نہیں ہوگا
کہ والدہ کے ساتھ ملاقات کی آخری ساعات ہیں، آپ کھلے میدان کے اندر تشریف لے گئے۔ ادھر سیدہ آمنہ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ فرمایا ام ایمن جاؤ میرے بیٹے کو بلا کے لے آؤ۔ ام ایمن نے پیغام دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی والدہ ماجدہ تمہیں یاد کر رہی ہیں، جلدی امی کے پاس چلو۔ حضرت ام ایمن کہتی ہے کہ وہ منظر آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ جب معصوم بچہ اپنی والدہ سے لپٹا، جناب آمنہ کبھی پیشانی کو چومتی ہیں، کبھی رخسار کے بوسے لیتی ہیں، اپنے گلے سے لگایا ہوا ہے، اور ام ایمن کو مخاطب کر کے کہتی ہے ام ایمن میرا آخری ٹائم ہے۔ ہو سکتا ہے میں زیادہ دیر اپنے بیٹے کے چہرے کو نہ دیکھ سکوں، میرا انتقال ہو جائے گا، میرا ایک پیغام ان کے دادا عبد المطلب کو دے دینا کہ عبد المطلب میں نے بڑے ارمانوں سے اپنے بیٹے کو پالا ہے، یتامت اور بیوگی میں نے کاٹی ہے اس کے سر پر، میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کا محمد کا خیال کرنا۔ اور یہ کہنے کے بعد حضرت سیدہ آمنہ کی روح پرواز کر گئی۔ جناب ام ایمن کہتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کو لپٹے ہوئے ہیں، امی امی کے مبارک جملے ہیں، لیکن ماں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ حضرت سیدہ ام ایمن کہتی ہیں کہ انہیں وہیں دفنایا گیا اور ہمارا سفر شروع ہوا مکہ مکرمہ کی طرف۔ علماء سیرت نگار لکھتے ہیں جناب عبد المطلب کچھ دنوں کے بعد ان کا معمول تھا روزانہ مکہ مکرمہ سے باہر نکل کر اپنے بیٹے کا انتظار کیا کرتے تھے، ہر آنے والے سے پوچھتے میرے بیٹے کی کوئی خبر، میری بہو کی کوئی اطلاع۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک دن جناب عبد المطلب اپنی بہو بیٹے کی انتظار کے اندر مکہ مکرمہ سے باہر نکلے، دور سے دیکھا وہی سواری ہے جو میں نے روانہ کی تھی محمد ابن عبداللہ کے ساتھ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوش ہو گئے کہ ابھی آیا میرا بیٹا، میری بیٹی آمنہ، مگر انہیں کیا پتا تھا کہ کچھ دیر کے بعد ایک غم کا پہاڑ میرے دل پہ گرے گا۔ جب وہ اونٹ قریب آیا تو دیکھا ام ایمن ہے، محمد ہیں، بیٹی نہیں ہے۔ سوال فرماتے ہیں ام ایمن میری بیٹی آمنہ کہاں گئی؟ آہیں تھی، سسکیاں تھی، رونا تھا۔ حضرت جناب آمنہ کا انتقال ہو گیا ہے، خبر بجلی کی طرح دل پر گری اور گزری۔ کوئی میری بیٹی کا آخری پیغام۔ ام ایمن رو رہی ہے، عبد المطلب کو آخری پیغام سنا رہی ہے، کہنے لگی ہاں جناب آخری پیغام آپ کے نام ہے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا میرے چچا میرے سسر عبد المطلب کو کہنا میرا آسرا دنیا میں بغیر محمد کے اور کوئی نہیں، میرے مرنے کے بعد خیال کرنا، میرے بیٹے کے ساتھ بے پرواہی نہ کرنا۔
حضرت عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ واجب الاحترام بزرگوں، یہ دکھ اور کیفیت وہی دادا سمجھ سکتا ہے جس کا نوجوان بیٹا دنیا سے چلا گیا ہو۔ وہ اپنے بیٹے کی اداسی بھی پوتے کو دیکھ کے مٹاتا ہو اور پوتے کو دیکھ کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرتا ہو۔ جناب عبد المطلب سننے کے بعد حضرت جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت بھئی پہلی دفعہ آئی تھا میاں، پہلی دفعہ آئے ہو؟ اتنے اہم فون ہیں تو باہر جا کر سنو۔ ایک پہلی صف کے اندر، پھر موبائل پر گفتگو شروع ہے۔ تمام حضرات محبت سے پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ پھر پڑھیں تاکہ طبیعت کے اندر انشراح آئے، محبت سے اللہ کی رحمت کا نزول ہو۔ پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرت جناب عبد المطلب اپنے لخت جگر اپنے پوتے جناب محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اپنی نگرانی کے اندر، نگہداشت کے اندر، اپنی معیت کے اندر رکھتے ہیں۔ علماء نے بڑا عجیب واقعہ نقل کیا کہ ایک دن حضرت جناب عبد المطلب کا اونٹ گم ہو گیا۔ عبد المطلب کا یہ نظریہ تھا کہ جس کام کے لیے محمد کو بھیجا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ وہ کام اپنی رحمت سے ضرور پورا کر دیتے ہیں۔ اونٹ گم ہو گیا، اونٹ مل نہیں رہا۔ فرمایا بیٹا جی جاؤ اونٹ تلاش کر کے آؤ۔ تشریف لے گئے، واپسی کے اندر کچھ دیر ہو گئی۔ ادھر دادا جان کا اضطراب بڑھتا گیا، دلی کیفیت بڑی عجیب۔ مورخین سیرت نگار لکھتے ہیں کہ عبد المطلب کو کچھ نہ سوجھا، سیدھا کعبۃ اللہ کے دروازے کے قریب آئے، بیت اللہ کی کنڈی پکڑ کے آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے میرا اللہ مہربانی کر میرے کندھوں کے سوار محمد کو جلدی واپس کر۔ اے اللہ میرا دل گوارا نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا محمد کی جدائی۔ ایک باہر سے آنے والا آدمی دیکھتا ہے، بوڑھا آدمی ہے، رو رہا ہے، بار بار محمد کا نام لیتا ہے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے، محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ سب نے بتایا یہ مکہ مکرمہ کا سردار ہے، ہاشمیوں کا بڑا ہے، نام عبد المطلب ہے، ان کا ایک پوتا ہے ان کی زیر تربیت۔ ان کو اونٹ کی تلاش کے اندر بھیجا۔ اب کچھ دیر ہو گئی، اضطراب عبد المطلب کے دل کے اندر، سبحان اللہ سبحان اللہ، ابھی کعبۃ اللہ سے جدا نہیں ہوئے تھے کہ سید الکونین امام الانبیاء اونٹ کی مہار پکڑ کر حضرت عبد المطلب کے سامنے حاضر ہو گئے۔ کہتا بیٹا اونٹ کو چھوڑو، میرے کلیجے کو ٹھنڈا کرو، گلے ملو، اور کہتے اللہ آج کے بعد گواہ ہو جا میں اپنے بیٹے کو ایک منٹ کے لیے اپنے آپ سے جدا نہیں کروں گا۔ حضرت سیدہ آمنہ کے انتقال پر ملال کے بعد مکمل طور پر سید الکونین حضرت عبد المطلب آپ اپنے دادا مبارک کے پاس رہے۔ عبد المطلب بہت بڑی شخصیت تھی، ان کے لیے
بیت اللہ شریف کے ساتھ ایک خصوصی قالین بچھایا جاتا تھا۔ ان کے قالین پر سگے بیٹے کو قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، جو آتا باہر بیٹھ کر حضرت کی خدمت کے اندر گفتگو کرتا۔ لیکن علماء لکھتے ہیں کہ حضور جب بھی تشریف لے آتے بلا تکلف اس قالین کے اوپر قدم رکھتے اور دادا کے پاس پہنچ جاتے۔ حضور اکرم کے کچھ چچا، اور تو کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی، کچھ چچا حضرت کو پکڑنے کی کوشش کرتے کہ بیٹا یہ دادا جان کا مسند ہے۔ تو ایک مرتبہ عبد المطلب نے بڑے غصے سے کہا کہ یہ میرا مسند نہیں ہے، یہ میرے بیٹے کا مسند ہے، خبردار آج کے بعد اسے کچھ نہیں کہنا، تمہیں کیا پتا کہ اللہ نے میرے بیٹے کو کیا مقام دیا ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں ایک دن جناب عبد المطلب تشریف فرما ہیں، اسی اپنے قالین پر بڑے بڑے لوگ حاضر خدمت، ایک تورات و انجیل کا عالم عبد المطلب کی زیارت کے لیے، کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے حاضر خدمت ہے، بات کر رہے عبد المطلب کے ساتھ۔ اتنے میں سید الکونین رحمت دو عالم تشریف لے آئے، بس نظر پڑی نبوت کے چہرے پر اور نظر ٹک گئی۔ عبد المطلب نے کہا یار یہ انداز تکلم کے خلاف ہے، آداب گفتگو کے خلاف ہے، جب آپ بات میرے ساتھ کرتے ہیں میری طرف دیکھیں۔ اس نے کہا جی ہاں جناب میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں، لیکن نظر پھر حضرت کے چہرے پر۔ عبد المطلب نے تیسری مرتبہ روکا، کہتے جی جناب میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں، لیکن نظر حضرت کے چہرے پر۔ اور کوٹدو کے دوستو کیوں نہ نظر حضرت کے چہرے پر ٹکتی، رب کا قرآن فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ ذرا سبحان اللہ اونچا، جلسے کا تقریر کا ماحول بنائے کہ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء کو اللہ نے اپنا تعارف بنا کر بھیجا دنیا کے اندر، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ فرماتے ہیں میں وہ ہوں جس نے اسے بھیجا۔ میں ایک واقعہ کر کے پھر اسے سمجھاتا ہوں، دعا کرتا ہوں سب آمین کہے، اللہ سب کو بیت اللہ شریف کی قبولیت والی حاضری نصیب فرمائے، بولو آمین۔ اللہ تمام مسلمانوں کو حضور اکرم کے روضہ انور کی قبولیت والی حاضری نصیب فرمائے۔ یہ ساتھ دعا مانگا کریں کہ قبولیت والی حاضری، جاتے تو بہت ہے لیکن دعا کرو اللہ قبولیت نصیب فرمائیں۔ الحمدللہ میں کئی مرتبہ گیا ہوں لیکن دل سیر نہیں ہوتا، طبیعت چاہتی ہے پھر جاؤں پھر جاؤں پھر جاؤں۔ اللہ آپ کو بھی بار بار حاضری نصیب کرے، اللہ مجھ گنہگار کو بھی بار بار حاضری نصیب کرے۔ جب آدمی بیت اللہ پر پہلی نظر ڈالتا ہے اپنے گناہ سکرین پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ کہاں میں اور کہاں نگہتے گل، اے باد صبا یہ تیری کرم نوازی ہے۔ یا اللہ میں کہاں، کعبۃ اللہ کے در و دیوار کہاں، اللہ میرے گناہگار پاؤں کہاں، مطاف بیت اللہ کہاں، اللہ میرے گناہگار ہونٹ کہاں، حجر اسود کے بوسے کہاں۔ خیر جناب میں ایک مرتبہ گیا بیت اللہ شریف، دیکھا میں نے باب عبدالعزیز کے باہر ایک بڑی عمر کا آدمی بڑا خوش کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے، اوپر دیکھتا ہے دروازے کے نیچے دیکھتا ہے۔ میں نے کہا بابا جی خیریت تو ہے، بڑے خوش ہو؟ کہنے لگا پاکستانی
میں معمار ہوں، مستری ہوں، یہ ڈیزائننگ دروازے کی میں نے کی تھی، میں اپنی کاریگری کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں۔ پھر اللہ مجھے لے گئے مدینہ عالیہ، قدرت کی بات، اتفاق، وہاں باب مجیدی جو پرانا ہوا کرتا تھا، وہاں ایک آدمی کھڑا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے مسجد نبی کو، کبھی ادھر دیکھتا ہے۔ میں نے کہا بھائی بڑے خوش ہو؟ کہنے لگا پاکستانی مولوی، میں مصری ہوں، معمار ہوں، جب یہ بن رہے تھے میں نے بنائے تھے، میں اپنی کاریگری کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں۔ اگر یہ بات سمجھ آ گئی، بیت اللہ کے در و دیوار بنانے والا اپنی کاریگری کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، مسجد نبی کے مینار بنانے والا اپنی کاریگری کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، پھر میرا ذوق خطابت کہتا ہے جب اللہ نے آمنہ کے لال کو بنا لیا ہوگا اور نگاہ قدرت نے نبوت کے چہرے کو دیکھا ہوگا، اللہ نے فرمایا ہوگا والضحیٰ، چہرہ محمد کا میں نے بنایا، واللیل اذا سجا، زلفیں میں نے سجائی، ما زاغ البصر، ان کی آنکھیں میں نے بنائی، وما ینطق عن الہوی، ان کی زبان میں نے بنائی، الم نشرح لک صدرک، محمد کا سینہ میں نے بنایا، ہاتھ میں نے بنایا، رات کو مانگا عمر مدرسے کا طالب بن کے آ گیا، میں نے حضور کے قدم بنائے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ایسے قدم جو شب معراج آسمانوں کے اوپر پڑے۔ توجہ کریں، اللہ فرماتے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میرا محمد کریم آپ بار بار اوپر دیکھتے ہیں، توجہ کرنا قرآن پر، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میرا مصطفیٰ آپ اوپر دیکھتے ہیں، اور شاید حضور بھی کہتے ہوں کہ اللہ آج میں نے بولنا نہیں، تو دلوں کے رازوں کو جاننے والے، خود سمجھ جا میں کیا مانگنا چاہتا ہوں۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، امام الانبیاء چاہتے تھے میرا کعبہ بدل جائے، بیت المقدس سے بیت اللہ بن جائے، بولتے نہیں دیکھتے ہیں۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کا کعبہ بدل دیں گے۔ تھوڑا توجہ، اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں، اللہ فرماتے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، آپ چہرے اوپر کرتے ہیں، ہم سمجھ گئے کیا چاہتے ہو۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، چلو ہم آپ کو تمہارا پسندیدہ قبلہ دے دیں گے۔ یا اللہ ابھی کتنی انتظار کرنا پڑے گی، یا اللہ ابھی کتنی انتظار کرنی پڑے گی، رحمت جوش میں اچھا چلو ہم آپ کا انتظار گوارا نہیں کرتے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میرا محمد نظر اونچی کرنا تیرا کام، قبلہ بدلنا میرا کام۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں کیا کمال ہے مصطفیٰ کا، اگر چہرہ اٹھا کعبہ بدل گیا، مصطفیٰ کی زبان ہلی عمر کا دل بدل گیا۔ اللہ تعالی نے حضور اکرم کو اپنی پہچان بنا کر بھیجا۔ خیر میرے محترم دوستو، آیا آنے والا تورات و انجیل کا عالم نظر حضرت کے چہرے پر جب 3 مرتبہ روکا عبدالمطلب نے، وہ کہتے عبدالمطلب تجھے پتہ نہیں ہے تیرا بیٹا کتنی شان والا ہے، میں تورات و انجیل کا عالم ہوں، وہ ساری علامتیں
جو تورات و انجیل کے اندر آخری پیغمبر کی ہیں وہ ساری تیرے پوتے محمد ابن عبداللہ کے چہرے کے اندر نظر آتی ہیں۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ دن گزرے، عمر مبارک حضرت حضور اکرم کی 8 سال ہوئی، اللہ نے عبد المطلب کو سنبھال لیا۔ پیدا نہیں ہوئے، والد کا انتقال، 6 مہینے کی عمر والدہ کا انتقال، 8 سال کی عمر دادا جان کا انتقال۔ سائے پسند نہ آئے، پروردگار کو ارے بے سایہ کر دیا۔ اس سایہ دار کو میرے والد گرامی قدر لکھتے ہیں کہ در حقیقت اللہ چاہتے یہ تھے کہ میرا محبوب بچپن سے میرے دروازے کے مانگنے کا عادی بنے۔ بچہ امی کو کہتا ہے امی مجھے فلاں چیز چاہیے، ابو فلاں چیز چاہیے، دادا جی میری فلاں ضرورت پوری کرو۔ اللہ فرماتے یہ بچپن سے مجھ سے مانگے، کیوں؟ کل بدر کے اندر پھر مجھے یاد کرنا ہے، احد کے اندر میری طرف دیکھنا ہے، خندق کی وادیوں کے اندر اس نے مجھ سے دعائیں مانگنی ہیں۔ اللہ نے یہ سائے ہٹا کر بچپن سے رسول اللہ کو اپنے دروازے کے مانگنے کا عادی بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب عبد المطلب فوت ہونے لگے تو جناب عبد المطلب نے حضرت ابو طالب کو بلایا اور کہا ابو طالب یہ میرا پوتا ہے، آپ کا بھتیجا ہے، آج کے بعد اس کی تربیت میں آپ کے ذمہ لگا رہا ہوں۔ ایک نصیحت عرض کرتا ہوں، اس کے بعد میں آگے چلتا ہوں۔ نصیحت یہ ہے کہ جناب ابو طالب کے متعلق اہل علم کی آراء مختلف ہیں۔ جناب ابو طالب کے متعلق اہل علم کی علمی مباحث ہیں، آراء مختلف ہیں، لیکن میری نصیحت یہ ہے کہ کبھی جناب ابو طالب کو برے لفظوں سے یاد نہ کرنا، کبھی حضرت ابو طالب کے متعلق توہین آمیز کلمات نہ کہنا زبان سے، جب کہو حضرت ابو طالب کہو، کیونکہ اس اللہ کے بندے نے رسول اللہ کی تربیت اور نگرانی کے اندر اپنے تمام تر ذمہ داری نبھائی ہے اور حد کر دی ہے ذمہ داری نبھانے کی۔ یہ میری نصیحت یاد رکھنا۔ جناب ابو طالب کی زیر تربیت حضرت عمر مبارک حضور کی 12 سال ہوئی۔ ایک قافلہ جا رہا ہے مکہ مکرمہ سے شام کی طرف بغرض تجارت۔ جناب ابو طالب نے فرمایا کہ بیٹا جی سفر بڑا لمبا ہے، دور دراز کا راستہ ہے، راستے کی صعوبتیں میرے سامنے ہیں، آپ ساتھ نہ جائیں، مکہ مکرمہ میں رہ جائیں، میں واپس آ جاؤں گا تو پھر انشاءاللہ اکٹھے رہیں گے۔ سید الکونین حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کہا بہت اچھا چچا جان، لیکن ابو طالب کہتے ہیں جب میں چلنے لگا تو پیچھے سے آہستہ آہستہ رونے کی آواز آئی، میں نے دیکھا تو حضرت کا دامن تر بتر ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، میں نے گلے سے لگایا، پیار کیا، میرا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت نے کہا کہ مجھے دادا یاد آ گیا ہے، مجھے دادا یاد آ گیا ہے کہ دادا مجھے کبھی اکیلے چھوڑ کر نہیں جاتا تھا، شاید آج میرے دادے کا انتقال ہوا ہے کہ آپ مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ابو طالب نے کہا بیٹا میں اس لیے نہیں چھوڑ رہا، میں تو تیری آسائش و آرام کے لیے آپ کو یہاں چھوڑ رہا ہوں، چلو میرے ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر تجارت کے اندر اپنے چچا اور دیگر قافلے کے ساتھ چلے۔ چلتے چلتے راستے کے اندر ایک مقام ہے جہاں پر بہت بڑا عیسائی راہب جو بحیرہ راہب کے نام سے مشہور ہے، لیکن اصل اس کا نام جرجیس ہے، وہ رہتا تھا۔ قافلے آتے تھے، قافلے جاتے تھے، کبھی وہ اپنی عبادت گاہ سے، اپنی قیام گاہ سے باہر نہیں نکلا، لیکن آج جب یہ قافلہ وہاں پہنچا تو بحیرہ راہب باہر آیا اور آ کر ایک ایک کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ سید الکونین کے رخ انور کو دیکھا
اور دیکھ کر کہتے قافلے والوں مہربانی کرو آج شام کا کھانا میرا قبول کرو۔ کھانا قبول ہو گیا، یہ قافلہ پہنچ گیا کھانا کھانے کے لیے۔ لکھا ہے کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کو چرانے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ علماء لکھتے ہیں جب یہ قافلہ بحیرہ راہب کے پاس پہنچا، پھر وہ ایک ایک کے چہرے کو دیکھ کے کہتے یار وہ بچہ نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا دعوت بڑوں کی ہوتی ہے، بچوں کو تو نہیں ہوتی، بچوں کی دعوت نہیں ہوتی۔ بحیرہ کہتے جی اگر مجھ سے سچ پوچھتے ہو میں نے سارے قافلے کا کھانا اسی ایک بچے کی وجہ سے کیا ہے، جاؤ انہیں بلا کر لے آؤ۔ حضرت آ گئے کھانے سے فارغ۔ کون ہے اس کا سرپرست قریبی؟ جناب ابو طالب نے فرمایا میں ہوں۔ کہنے لگا ذرا میرے صومعہ کے اندر، میری عبادت گاہ کے اندر۔ قافلہ واپس اپنی قیام گاہ کی طرف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب اس راہب کی کلی جھونپڑی صومعہ کے اندر۔ کہنے لگا یہ بتاؤ کہ اس کا نام محمد ہے؟ بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو طالب نے کہا بالکل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ والدہ کا نام آمنہ ہے؟ جی آمنہ ہے۔ والد کا نام عبداللہ ہے؟ جی عبداللہ ہے۔ قوم کے قریشی ہو؟ جی قریشی ہیں۔ قبیلہ بنی ہاشم کے ساتھ تعلق ہے؟ جی قبیلہ بنی ہاشم کے ساتھ تعلق ہے۔ ذرا اس کی پیٹھ سے کپڑا اٹھاؤ۔ مہر نبوت کو دیکھا، ساری علامتیں دیکھنے کے بعد کہتا یہ بتاؤ کہ یہ آپ کا لگتا کیا ہے؟ چچا تھے، خصوصاً کفیل بھی تھے۔ فرمانے لگے کہ یہ میرا بیٹا ہے، میرا ابن ہے، میرا لخت جگر ہے، میرا بیٹا ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں جب لفظ بیٹا سنا، جس طرح ساون کی بدلی سے بارش برستی ہے، راہب کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مجھے صحیح بتاؤ، اگر یہ تیرا بیٹا ہے تو تورات جھوٹی ہے، یہ تیرا بیٹا ہے انجیل جھوٹی ہے، اگر یہ تیرا بیٹا ہے زبور جھوٹی ہے۔ میری کتابیں کہتی ہے یہ عبداللہ کا بیٹا ہے لیکن وہ فوت ہو چکا ہے۔ جناب ابو طالب نے کہا بالکل، چونکہ میرا بھتیجا ہے میں نے بیٹا کہا، ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن یہ بتا تجھے کیسے پتا چلا کہ نام محمد، والد کا نام عبداللہ، قوم کا قریشی، قبیلہ بنی ہاشم، اور جناب والا اس کی کندھوں کے درمیان مہر نبوت، اور پھر اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس نے کہا میں تجھے کیا بتاؤں، میں تورات و انجیل کا عالم ہوں۔ اللہ نے آنے والے پیغمبر محمد ابن عبداللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک نشانی تورات و انجیل میں بیان کی ہے، یہاں تک کہ ان کے چہرے کا تل بھی اللہ نے کتابوں کے اندر بیان کیا ہے۔ اور قرآن کریم اس مضمون کی تصدیق فرماتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ چلتے چلتے قرآن ارشاد فرماتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ میں نے حضرت کی آمد سے قبل تورات و انجیل کے اندر ان کی علامات پہلے بیان کر دی تھی۔ کہتے واپس لے جاؤ ان کو۔ حضرت کو واپس بھیج دیا گیا۔ ایک دو منٹ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن اہل مکہ کی بکریاں چرائی۔
لکھا ہے کہ سب انبیاء نے بکریاں چرائی۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کالی کالی پیلوں ہوتی ہیں نا یہ بڑی میٹھی ہوتی ہیں۔ ہن تو جالی ختم تھی گیا تے پیلوں کون کھاسی نوجوان کیا پتا پیلوں کیا ہوں جالی ختم تھی گیا پیلوں کتھوں آیا۔ پرانے زمانے دے اندر سارے دیہات دے عزیز یا بزرگ چھوٹی چھوٹی پچھیں دے اندر پیلوں چاہ کے شہر آندے ہن بھئی ایک نوی ساکھ ہے یہ دیوین ہاتھے لوگ ان دی خدمت کرے نا کتی قبرستان اندر جالی کھڑن تھیاں لیکن پیلوں کھامن دا رواج ختم تھی گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو کالی کالی پیلو ہوتی ہیں نا یہ بڑی میٹھی ہوتی ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے بکریاں چرائی ہیں؟ کیونکہ بکریاں چرانے والا ایسے جگہوں پر جاتا ہے جہاں پیلوں کے درخت ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے بکریاں چرائی ہیں، اور آگے حضرت نے فرمایا صرف میں نے نہیں چرائی ہر نبی نے چرائی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بکری شرارتی جانور ہے۔ اللہ امت کی گلہ بانی کے لیے نبی سے پہلے ان بکریوں پر تربیت کرواتا ہے اس کی، کبھی ادھر دوڑتی ہیں کبھی ادھر دوڑتی ہیں کبھی ادھر دوڑتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے چونکہ بڑے ہو کر اعلان نبوت کے بعد امت کے گلے کو سنبھالنا ہے، ریوڑ کو سنبھالنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے ان بکریوں کے اوپر مشق کرواتے ہیں کہ کہیں کسی امتی کی حرکت کو دیکھ کر زبان سے بد دعا کا جملہ نہ نکل جائے، بلکہ حوصلہ ہو نبی کی طبیعت کے اندر، اور اللہ کا نبی اپنی امت کی غلط کاریوں کو دیکھ کر بھی اللہ سے مغفرت کی دعا مانگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بکری کا واقعہ کئی دفعہ میں نے سنا ہے کہ حضرت کی ایک بکری ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ چرا رہے تھے، بکری بھاگ پڑی، والی بختیاری دا جدے منہ ہوئے اڑہی میں دیئے، نہیں دیکھنا ہی کہیں لوڑے کو، نہیں دیکھنا ہی کنجے کو، نہیں دیکھنا ہی کہیں اچھی جی کی جا کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے دوڑتے جا رہے پکڑنے کے لیے۔ حضرات لکھتے ہیں کہ 3 میل تک وہ دوڑتی گئی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بھی پیچھے۔ دور جا کر اسے پکڑا، اس کے پاؤں کے اندر کانٹے لگے ہوئے تھے، جسم کے اندر کانٹے چوبے ہوئے تھے۔ اب سنو، آپ میں سے یا میں ہوتا 5-4 سوٹیا دے نہیں کانٹے جھاک بڑھ گیا ہن۔ اللہ کے نبی نے اسے کندھے پر اٹھایا، اپنی جگہ پر لے آئے، اور اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے کانٹے نکال رہے ہیں، اور زبان پر جملہ کیا ہے کہ اللہ دی بندی اپنا خیال میرا خیال نہ کرے نہیں ہمیں، چلو اپنا خیال تک کر رہے ہیں، میرا خیال نہ کرے نہیں ہمیں، اپنا خیال تک کرے ہیں۔ یہ نبی کا حوصلہ ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے تک اہل مکہ کی بکریاں چرائی۔ جب میرے آقا کی عمر 25 سال کی ہوئی، مکہ مکرمہ کے اندر حضور کے کرم، حضور کی امانت، حضور کی شرافت، حضرت کی دیانت کے چرچے تھے۔ ایک ایک کی زبان پر تھا کہ اگر امانت دار دیکھنا ہو تو محمد کو دیکھو، اگر حیا کا پیکر دیکھنا ہو تو محمد کو دیکھو۔ حضرت سیدہ خدیجہ کا مال تجارت لے کر حضور اکرم شام کی طرف گئے، اور یہی سفر بی بی خدیجہ کے ساتھ حضرت کی شادی کا ذریعہ بنا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔